اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم۔ خداوند متعال قرآن مجید میں اپنے پیغمبر کو کہہ رہا ہے کہ اے پیغمبر، بے شک آپ خلق عظیم سے آراستہ و پیراستہ ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ بے شک مجھے مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اچھا اخلاق دنیا میں جہاں انسان کے کمالات، فضیلت، جمال و عظمت کا مظہر ہے، وہاں آخرت میں بھی انسان کے لیے کامیابی و کامرانی کا بھی ذریعہ ہے۔ اسی اخلاق کے ذریعے سے انسان کا دین بھی کامل ہوتا ہے اور خدا کی قربت بھی انسان حاصل کرتا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی اولیاء خدا آئے، خاصان خدا آئے، وہ نیک اخلاق کا ایک مجسمہ تھے۔ لہٰذا ہر مومن کو چاہیے کہ اپنے میزان اعمال کو وزنی بنائے خوش اخلاقی کے ذریعے۔ حضور اکرم فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے کا حاتم وہ شخص ہے جس کا اخلاق اچھا ہو۔ کیوں یا رسول اللہ؟ اس لیے کہ بد اخلاقی انسان کو فشار قبر اور دوزخ میں لے جانے کا سبب بنتی ہے۔ انسان کی پہچان کا میزان صرف دولت، حکومت، روپیہ، پیسہ نہیں ہے، بلکہ اس کے بجائے اعلیٰ صفات ہی انسان کی عظمت کا، انسان کی پہچان کا معیار ہیں۔ یادگار خداوندی میں، بارگاہ خداوندی میں وہی شخص مقبول ہوتا ہے کہ جس کا اخلاق اچھا ہو، اور لوگوں کی نظر میں بھی وہی شخص محبوب اور ممدود بھی ہوتا ہے۔ تو سامعین، اسی کے بارے میں ایک واقعہ پیش کرتا ہوں کہ امام سجاد کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوتا ہے اور وہ آتے ہی آپ کے خلاف ناسزا باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ امام نے اس کے جواب میں کچھ بھی نہیں فرمایا۔ جب وہ شخص یہ سارا کچھ کر کے واپس چلا گیا تو اس وقت امام نے وہاں جو لوگ موجود تھے ان سے فرمایا کہ آپ لوگ میرے ساتھ چلیں، تاکہ اس شخص نے جو ناگوار باتیں میرے خلاف کہی ہیں میں اس کا جواب دوں اور آپ سب لوگ سن لیں۔ وہ سارے لوگ خوش ہوئے، انہوں نے کہا کیوں نہیں حضور، بے شک ہم آپ کے ساتھ چلتے ہیں، اور اس نے جو آپ کے خلاف ناسزا الفاظ استعمال کیے ہیں آپ ان کا جواب دیں۔ امام چلے، سارے لوگ امام کے پیچھے پیچھے۔ امام رستے میں قرآن کی ایک آیت کی تلاوت کرتے گئے، سورہ آل عمران آیت نمبر 134، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو غصے کو پی جائے اور دوسروں کے قصور معاف کر دیتے ہیں، ایسے نیک لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں۔ اسی روایت کا راوی بیان کرتا ہے کہ جب امام نے یہ آیات پڑھی تو ہمیں بخوبی اندازہ ہو گیا کہ امام یقیناً اس نے تو امام کو گالیاں دی تھی، لیکن امام اس کا بدلہ اچھائی کی صورت میں اس کو دیں گے۔ چلتے گئے، پہنچ گئے اس شخص کے دروازے پر، اس کو خبر دی گئی کہ باہر آ جاؤ، امام زین العابدین علیہ السلام دروازے پر آئے ہیں۔ جیسے ہی اس شخص نے امام کا نام سنا تو اس سے گمان ہوا کہ میں نے جو امام کے حق میں بد کلامی کی تھی، یقیناً امام اس کا جواب دینے آئے ہیں۔
جب وہ شخص آیا باہر تو امام نے اسے دیکھ کر فرمایا، اے میرے بھائی، تو میرے پاس آیا تھا اور تو نے کچھ ناگوار باتیں بھی کہی تھیں جو کہ تو نے کہا ہے اگر وہ برائیاں میرے اندر موجود ہیں تو میں اللہ سے التجا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف فرمائے، میری خطاؤں کو بخش دے، اور اگر وہ برائیاں میرے اندر نہیں ہیں تو میں یہ دعا کرنے کے لیے آیا ہوں کہ اللہ تمہارے اس گناہ کو بخش دے۔ تو جب اس شخص نے امام کی یہ گفتگو، یہ لہجہ سنا تو اس نے فوراً امام کا بوسہ لیا اور کہنے لگا، اے امام، جو کچھ میں نے کہا یقیناً وہ آپ میں نہیں بلکہ خود میرے اندر، اپنے اندر موجود ہے۔ آخر میں سامعین کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ خدا را اپنے اعمال کو وزنی بناؤ خوش اخلاقی کے ذریعے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔